کل وہ شخص جائے گا میدان میں جو جا کے کامیاب ہوگا۔ ذرا انصاف سے کہیے، اگر علی میدان سے پلٹ آتے جیسے اس سے پہلے ہو رہا تھا تو ایسی صورت میں علی کا کیا نقصان ہوتا؟ اگر علی میدان سے پلٹ آتے تو پہلے تو علی کی اس عمل پہ کوئی اعتراض نہ کرتا، اس لیے کہ اعتراض تو تب کرتا جب پہلے خود پلٹ کے نہ آیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ علی سے کہیں کہ علی تم میدان سے یوں ہی آ گئے، تو بھاگا ہے میدان سے، علی کا کچھ نہ جاتا، بلکہ علی کہتے جناب میں تو ابھی نوجوان ہوں، میں تو نوجوان ہوں، یہاں ایک سے ایک، اب وہ اردو کا ایک لفظ ہے گر کے بالا دیدہ، وہ بھیڑیے جنہوں نے بہت سے موسم برسات دیکھے ہوں، لفظی معنی یہ تجربہ کار لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ گر کے بارہ دیدہ ہے، یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے بہت سی بارشیں دیکھی ہوئی ہیں، بہت سے موسموں کا اتار چڑھاؤ اس نے دیکھا ہے، تو وہ زمانے کے نرم اور گرم سے آگاہ ہے۔ تو ایسے بزرگ جو ان سارے مراحل سے گزر چکے تھے، وہ جا کے میدان سے پلٹ آئے تو علی کہتے کہ بھئی مجھ پہ کیا الزام رکھ رہے ہو، اتنے بڑے بڑے سورما جو میدان سے آ گئے تو میں آ گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ علی کا کچھ نہ جاتا اگر علی میدان سے واپس آ جاتے، لیکن نبی کی نبوت رہتی۔ جس نبی کے قیامت کے وعدے پر ہم نے اس دین کو اختیار کیا تھا، گردنیں کٹوا رہے تھے، گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے تھے، آج اس نبی نے ایک وعدہ کیا ہے جو کل صبح پورا ہونا ہے، کل صبح کو نہ پورا ہو تو پورا نہ کرنے والے کو جو بھی فائدہ یا نقصان ہو، رسول کی رسالت باقی نہیں بچتی۔ دنیا کہے گی ایک دن کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا، تیرے قیامت کے وعدے پہ کون بھروسہ کرے؟ تو اب اس دن یہ علم نہیں ہے علی کے ہاتھ میں، یہ رسول کی صداقت کا ترازو ہے۔ شاید علم کبھی اپنی پوری تاریخ میں کبھی اتنا وزندار علم نہیں رہا ہوگا، کبھی اتنا اہم علم نہیں رہا ہوگا، اتنا بنیادی علم نہیں رہا ہوگا جیسا اس دن علم تھا۔ یقیناً وہ علم سرمایہ افتخار تھا، وہ علم علی کا ناز تھا، وہ علم علی کا اعزاز تھا، جس کے ساتھ نبوت کی صداقت وابستہ ہو جائے اس علم کے کیا کہنے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، آج اس علم کے اٹھانے والا علی، اس علم کے اٹھانے کی داستان کے ساتھ موجود، اس علم کے اٹھانے والا علی، اس علم کے اٹھانے کی پوری جرأت مندانہ داستان کے ساتھ موجود، خیبر کی پوری فتح کے واقعے کے ساتھ علی موجود، اس کے باوجود آج اگر نام نہ لیا جائے، کوئی اور حوالہ نہ دیا جائے، صرف یہ کہا جائے کہ علمدار کا تذکرہ ہے، تو عجیب بات ہے، دنیا علمداری کا آفتاب علی موجود ہے، لیکن ایک ستارہ عباس اتنا چمک رہا ہے کہ جہاں لفظ علمدار آیا عباس کے علاوہ اور کوئی تصور آتا ہی کیا کہنے اس علمدار کے اور اس کے علم اٹھانے کے۔ یہ علم خیبر میں رسول کی صداقت کی علامت تھا، لیکن کربلا میں پہنچا تو بیویوں کے آس بن گیا، بچوں کی ڈھارس بن گیا، بوڑھوں کے کمر کی طاقت بن گیا، جوانوں کے لیے ان کی جوانی اور قوت کا سرچشمہ بن گیا، نہ معلوم کیا کیا بنا وہ علم۔ اور اس وقت سے آج تک جہاں آس پھوٹ رہی ہو یہی علم سہارا ہے، جہاں امیدیں ختم ہو رہی ہوں یہ علم سہارا ہے۔ اس علم نے عجیب صورت، عباس کے ہاتھوں میں آ کے تو 4 چاند لگ گئے اس علم کو۔ اس سے پہلے وہ شخصیت جو علم اٹھاتی تھی اس کی عظمت علم پہ ہادی آ جاتی تھی، اور اب علم ایسا ہے کہ تنہا کھڑا ہے، لیکن جس ہاتھ نے اس کو اٹھایا تھا وہ ہاتھ سلامت نہیں رہے، لیکن یہ علم سربلند ہو گیا۔ یہ علم عجیب انداز سے عباس نے اٹھایا، علی نے اٹھایا تھا، بلند رکھا، علی نے اس پرچم کو اٹھایا، یہ بلند رہا۔ علی کے بھائی جعفر طیار نے جنگ موتا میں اس علم کو اٹھایا،
اس کو بلند کرنے کے لیے بازو کٹا لیا، علم کو گرنے نہیں دیا۔ جنگ احد میں علی کے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں علم تھا، زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، لیکن اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں علم گر گیا، جہاں علم گر گیا، ہم سمجھے کہ شاید یہ علم کی توہین ہوئی ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عباس نے علم گرایا نہیں تھا، عباس کے ہاتھ سے علم گرا نہیں تھا، عباس نے سرزمین کربلا میں علم کی کاشت کی تھی، علم کی کاشت کی تھی، علم کو زمین میں بویا تھا، یہ علم کو بیج بنا دیا تھا عباس نے، زمین کربلا میں بویا، اور اب پانی تو نہیں تھا، اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ گھوڑے سے اتر کر اس کو مٹی میں دبا کر اس کو اس قابل بناتے کہ اگے، تو عباس نے کہا میں گھوڑے سے دیکھا جائے گا بعد میں اتروں گا، اپنے بازوؤں کو پہلے بھیج دیا۔ اور یہ علی کے کاشت کرنے کا نتیجہ ہے، عباس کے اس علم کو کاشت کرنے کا نتیجہ ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، علی کا سربلند علم آج موجود نہیں، جعفر طیار کا علم آج موجود نہیں، آج دنیا میں علم موجود ہے تو عباس کے حوالے سے۔ ایسا لگتا ہے کہ عباس نے اس طرح سے کاشت کی کہ علم کے جتنے ٹکڑے ہوئے ہر ٹکڑا علم بن گیا، پھریرے کو جتنے ریشوں میں تقسیم کیا گیا ہر ریشہ علم بن گیا، اور آج دنیا میں وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جہاں پر ابھی مسجدیں تعمیر نہیں ہوئی، جہاں ابھی اذان کی آوازیں بلند نہیں ہوئی، وہاں کسی گھر میں صحیح، کسی چھوٹی سی الماری میں صحیح، کہیں نہ کہیں عباس کا علم پہنچ چکا ہے۔ یہ دنیا بھر میں سربلند علم ہے۔ کیا کہنے عباس، تو نے اس علم کو کہاں پہنچا دیا؟ جب تک یہ لہراتا رہا، کربلا میں بچے پیاس پیاس کی صدائیں بلند کرتے رہے، امید تھی کہ پیاس بجھ جائے گی۔ جب تک علم لہراتا رہا، زینب بیویوں کو آواز دیتی رہی، گھبراؤ نہیں، تمہارے وارث مارے جا رہے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہارے چادر کی میں ضامن ہوں، تمہارے چادر کی میں محافظ ہوں۔ جب تک یہ علم لہراتا رہا، حسین سینہ تان کے میدان میں چلتے رہے۔ بس ایک موقع آیا تھا کہ حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ لی تھی۔ جب کربلا میں علمدار شہید ہوا ہے تو حسین نے کہا تھا عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سامعین محترم، کیا کہنے اس علم کے، جب تک یہ علم میدان میں موجود رہا، حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری فوج ختم ہو گئی، لیکن جب علمدار آیا ہے نا کہ مولا حضرت قاسم کی لاش کو حسین ایک ابا کے دامن میں باندھ کے لائے تھے، بس اس لاش نے نہ معلوم، دیکھیں اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، جب عباس کو علم دیا گیا ہوگا تو عباس اس وقت سمجھ گئے ہوں گے کہ کربلا میں میرا رول کیا ہے۔ اس علم کے ملنے کا مطلب یہ تھا عباس تمہیں زندہ رہنا ہے، کیونکہ یہ علم جب تک قائم ہے اس وقت تک حسین بھی موجود ہے، حسین کی فوج بھی موجود ہے۔ دیکھا بھیا عباس، بھیا عباس میدان میں جانا چاہتے ہو، منزل جانا چاہتے ہو، ارے تم چلے گئے تو میری فوج کا علمدار شہید ہو جائے گا، تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ ذرا تصور کیجئے، سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں، حسین کے سارے انصار مارے جا چکے ہیں، اعزا میں بھی تقریباً سارے اعزا شہید ہو چکے ہیں، اس مرحلے پر بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ بات یوں کرو، ننے ننے بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہو نا، اور تو اور یہ سکینہ ہے بیٹا، اس سے ذرا مشکیزہ لے لو اور اس کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ بھائیو وقت نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ دوں، یہ دیکھیے محبت آل محمد کا ہم نے کس انداز سے مظاہرہ کیا ہے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، کوئی سبیل کرو، پانی کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ لفظ امام کی زبان سے ادا ہوا تھا، ہم نے محبت امام کا فریضہ اس طرح سے ادا کیا کہ کربلا میں استعمال
استعمال ہونے والے لفظوں کو بھی اپنے عادات و کردار کا حصہ بنا لیا. اب جو ہے عظمت حضرت عباس کا بہرطور عباس روانہ ہونے لگے. بس بھائیوں گفتگو کو سمیٹوں. عباس جانے لگے, خیمے میں آئے, شہزادی زینب کو سلام کیا, کہا مجھے سکینہ کا مشکیزہ دے دیجئے. بچی نے مشکیزہ پکڑایا, چچا سلام کر کے جانے لگا. زینب نے کہا عباس ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو, ذرا آؤ تمہیں ایک رسول کی حدیث سناؤ. زینب کا جملہ کہنا تھا. عباس دو زانو زمین پہ یوں بیٹھ گیا کہ جیسے علی کا وارث خطبہ دینے جا رہا ہے اور عباس ایک طالب علم کی حیثیت سے اس خطبے سے فیض اٹھانے جا رہا ہے. زینب نے حدیث بیان کرنی شروع کی. عباس جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک خاتون تھی, نام ان کا ام ایمن تھا, رسول کو گود میں کھلانے والی خاتون تھی. وہ کبھی کبھی مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی اور کہتی تھی اے زینب تیرے نانا نے ایک مرتبہ تجھے گود میں اٹھایا تھا, تیرے بازوؤں پہ بوسہ دیا تھا اور کہا تھا ان بازوؤں پہ رسی باندھی جائے گی, رسی باندھی جائے گی. میری زندگی گزر گئی عباس, مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میرے بازو پہ رسی باندھے. اور عباس جب تیرے جیسا بھائی ہوا نا تو میں تجھے دیکھتی تھی, کہتی تھی کس کی مجال ہے کہ میرے بازو پہ رسی باندھے. لیکن بھیا اب یقین ہو گیا کہ رسیاں بھی باندھی جائیں گی, بازاروں میں بھی کرایا جائے گا. بس امین گرامی عباس میدان میں گئے, میدان میں گئے. اب جہاں تک تفصیل سے پڑھنا مخصوص نہیں, نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنا وقت ہے. بس عباس گھوڑے سے گرے, گھوڑے سے گرے. حسین علی اکبر کے ساتھ عباس کے سرانے پہنچے, عباس کے پاس پہنچے. اب جو عباس سے باتیں ہوئی ہیں, جو عباس نے نصیحتیں کی ہیں, آپ بارہا سنتے رہے ہیں, ان نصیحتوں کا بھی ذکر نہیں کرتا. بس ایک بات کہہ کے اور بات اختتام پہ پہنچاؤں کہ عباس نے ساری باتیں حسین سے کر لی, جو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد کہا مولا مجھے اجازت ہے میں ذرا شہزادے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, علی اکبر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حسین سمجھ گئے کہ چچا کوئی بات بھتیجے سے کرنا چاہتا ہے. چند قدم دور ہو گئے. علی اکبر نے اپنے کان عباس کے ہونٹوں کے قریب کیے. عباس نے کچھ کہا, علی اکبر چیخ کے اٹھے, عباس کی روح کا فضیل نبی سے پرواز کر گئے. عباس ختم ہو گئے اور علی اکبر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے. حسین نے کہا بیٹے آخر چچا نے کیا کہا تھا؟ کہا بابا نہ پوچھئے کیا کہا تھا. کہا بیٹے بیٹے بتاؤ تو صحیح کیا کہا تھا. کہا چچا نے یہ کہا تھا اے بیٹے اے شہزادے تجھے نہیں معلوم کہ یہ عرب اپنی اپنی دشمنی کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. جس سے شدید دشمنی ہوتی ہے نا اس کو صرف قتل نہیں کرتے, اس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کرتے ہیں. اے بیٹا علی اکبر ایک کام کرنا, اگر ہو سکے تو عمر ابن سعد کے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ اپنی پوری فوج کو لے آئے. عباس کے جسم پر سے فوج کو گزارتے لیکن میرے آقا کی توہین نہ ہونے پائے, آقا کی بے ادبی نہ ہونے پائے. بس آمین گرامی, بس ایک منظر اور گفتگو کا میرا خاتمہ مربوط کروں اپنے کلام کو پچھلی کہی ہوئی باتوں سے. کہ عباس جب علم لے کے نکلے خیمے سے, علم لے کے نکلے خیمے سے, تو اس وقت ننھی سکینہ نے کیا کیا, باقر ادھر آؤ, مسلم ابن حسیجہ کے دو بچے ادھر آؤ. جتنے بچے تھے انصار کے عیزہ کے سارے بچوں کو جمع کر لیا. جاؤ اپنے پانی پینے کے برتن بھی لے آؤ, وہ برتن بھی لے آؤ جس پہ تمہیں پانی مل سکے. میرا چچا دریا پہ گیا ہے, ابھی پانی آتا ہے, ابھی پانی آتا ہے. سارے بچے خیمے کے دروازے پہ جمع ہو گئے. بچی ہاتھ میں پوجا لیے کھڑی ہے, سامنے علم جا رہا ہے. بچی خوش ہو کے کہہ رہی ابھی